زمین پر چند ہی خاندان تھے جن کے سینوں میں ایمان کی روشنی باقی تھی۔ اس روشنی کے گھرانے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا جو بعد میں ایک نبی بنا۔ جب اللہ نے ایک ایسی قوم کے درمیان اسے بھیجا جو اخلاقی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، یہ نوجوان حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ویڈیو ہے اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تھا۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی ہاران کے بیٹے تھے، یعنی بھتیجے۔ تاریخی طور پہ یہ نسبت سب سے عام اور مضبوط ہے۔ وہ ابراہیمی خاندان کے ماحول میں پلے جہاں بت پرستی کا انکار سکھایا جاتا تھا، توحید کی خوشبو تھی، سچائی، امانت، اخلاق، مہمان نوازی جیسے اوصاف بچپن سے ہی سکھائے جاتے تھے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوط علیہ السلام کس زمانے میں بڑے ہوئے، جب دنیا میں بت پرستی بڑھ چکی تھی۔ بڑے بڑے شہر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اخلاقی بگاڑ عام ہو چکا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو دبا دیتے تھے۔ اب لوگ خاندان ابراہیم ایک روشنی کا گھر تھا۔ لوگ اس گھرانے کو عجیب سمجھتے تھے کیونکہ یہ لوگ توحید پر تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف اللہ کو پکارو، قوم نے انکار کیا، مگر لوط علیہ السلام نے ایمان لایا۔ لوط علیہ السلام نے ایمان خود سوچ کر قبول کیا، خاندان کے دباؤ پہ نہیں، یہ ذاتی یقین تھا ان کا۔ قوم کی دشمنی بڑھ گئی، ابراہیم نے ہجرت کی اور لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہجرت بہت اہم تھی کیونکہ اس سفر کے دوران نئے علاقے کھلتے گئے، اللہ کی نشانیاں لوط علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، ان کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ وہ ایک نئی ذمہ داری کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ ایک وقت آیا جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی نبوت ان کو عطا فرمائی۔ اب وہ صرف ایک نوجوان مومنین نہیں رہے، بلکہ ایک اللہ کے نمائندہ، ایک رہنما، ایک نبی بن چکے تھے۔ انہیں کس جگہ بھیجا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم تھی۔ مرد مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، مہمانوں کو تنگ کرتے تھے، راہگیر مسافروں کو لوٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، نئی برائیوں کو فخر سمجھتے تھے۔ یہ قوم سدوم، عمورہ، ادوم اور اس کے ارد گرد کے 7 شہروں میں آباد تھی۔ یہ علاقے آج ڈیڈ سی اور جارڈن کے پاس واقع ہیں۔ آج بھی ڈیڈ سی کے ارد گرد کا علاقہ دنیا کی سب سے زیادہ نیچی سطح ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ شہروں کو الٹ دیا گیا تھا۔ اب قرآن مجید میں بار بار قوم لوط کو اخلاقی حالات بیان ہوئے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مرد مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مسافروں پر ظلم کرتے تھے، مہمانوں کا احترام نہیں کرتے، برائی کو عام کرتے تھے، نیکی کرنے والوں لوگوں کا مذاق بناتے، لوط علیہ السلام سے نفرت کیونکہ وہ ایمان والے تھے، پاکیزگی کو کمزوری سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ برائی کا اعلان کرتے تھے، گلیوں میں بیٹھ کر غلط کاموں کا منصوبہ بندی کرتے تھے، لوگوں کو چھیڑتے اور اپنے شہر کو گناہ کی جگہ بنا چکے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت نرمی اور محبت سے کہا، کیا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یہ الفاظ قرآن کے مفہوم سے لیے گئے ہیں، یعنی یہی لوط کی دعوت کا مرکزی موضوع تھا: پاکیزگی، احترام، حدود، فطرت، انصاف، مہمان نوازی اور اللہ کی اطاعت۔ لوط علیہ السلام نے جتنا نرمی سے سمجھایا، قوم اتنی ہی ضد پر اتر آئی۔ انہوں نے کہا، تم تو پاکیزہ بننا چاہتے ہو، جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، اگر سچے ہو تو تم عذاب لے آؤ۔ یہ ان کا رویہ تھا، مکمل تکبر اور مکمل بغاوت کا۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی مشکلات تھیں۔ ان کی بیوی مومنہ نہیں تھی، مطلب وہ قوم کی عورتوں جیسی تھی، منافقت، خیانت اور قوم کے ساتھ دینے والی۔ وہ قوم کو لوط کے مہمانوں کی خبر دیتی اور اسی طرح وہ منافقت کرتی۔ لوط علیہ السلام ہر مہمان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم کی بدکاری کو جانتے تھے، اس لیے مہمانوں کو بچاتے تھے۔ یہ کردار مضبوط شخصیت کا نشان تھا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا روحانی رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ لوط تنہا تھے مگر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب عذاب کا وقت آیا تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ لوط علیہ السلام کو تسلی ملے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اب بڑی بڑی مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم لوط کے جو گناہ تھے وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اخلاقی بے حیائی، لوگ راستوں پر بیٹھ کر فحش باتیں کرتے، ہنس کر مذاق اڑاتے، گزرنے والوں کی تذلیل کرتے، اور قرآن پاک میں آتا ہے تم اپنی مجلسوں میں ہر قسم کی بے حیائی کرتے تھے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ تھا چوری اور ظلم، مسافر آتے تو ان کا سامان لوٹ لیتے، وہ اپنے شہروں کو جرائم کا مرکز بنا چکے تھے۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ عورتوں سے بے رغبتی، مردوں کی طرف رغبت،
یہی بدکاری تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے۔ کیا تم دنیا کی ہر قوم کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ وہ گناہ تھا جو دنیا میں پہلی بار قوم لوط نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں یہ عمل ظاہر ہو تو اللہ اس قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ باقی قومیں بھی اس کی پناہ مانگتی ہے۔ اب یہ قوم مہمان کی عزت نہیں کرتے تھے، بلکہ نئے آنے والوں مہمانوں پر ظلم کرتے تھے، تماشا بناتے، بد فعلی کے لیے پکڑ لیتے۔ یہ جرم اللہ کے نزدیک انتہائی بڑا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار کہتے، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے 3 بنیادی چیزوں کو دعوت دی تھی۔ توحید، اللہ کو واحد مانو، اسی کی عبادت کرو۔ پاکیزگی، یہ فحاشی چھوڑ دو، دنیا میں پہلی بار تم نے ایجاد کی ہے یہ سب، اور تم حد سے گزر چکے ہو۔ خاندان اور نکاح کی حفاظت، حضرت لوط علیہ السلام کہتے، عورتیں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، مگر قوم کے حالات یہ تھے کہ عورتوں سے نفرت، مردوں کی طرف رغبت، جنسی گمراہی کو فیشن بنا دیا گیا۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ کام چھوڑ دو، تو قوم نے کہا اے لوط، ہمیں پاکیزگی سکھاتے ہو؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ اب یہاں سے بگاڑ عروج پر پہنچ گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کوئی نوجوان مہمان آتا، قوم جمع ہو جاتی، دروازہ وہ لوگ طاقت سے گراتے، چینک چینک کر فحش باتیں کرتے۔ یہ سب لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے بھی عذاب بن چکا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فریاد کی، کاش میں تمہارے مقابلے پر طاقت رکھتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قوم یہ گناہ کھلے عام کرے، اللہ اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے، مطلب رزق کو کم ہو جاتا ہے، خوف بڑھ جاتا ہے، گھر سے برکت نکل جاتی ہے، دل سے نور ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہانی ایک ایسے موڑ پہ آ چکی ہے جہاں زمین پر ظلم اور فحاشی اپنی آخری حدود کو چھو رہے تھے، اور آسمان پر اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب اللہ نے اپنے 3 عظیم فرشتے بھیجے، جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں دنیا کی طرف اترے، اور ان کا پہلا پڑاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، فرشتے نوجوان خوبصورت مہمانوں کی شکل میں آئے، نہ کوئی نشان، نہ سفر کی تھکن، نہ دھول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مہمان نوازی یہ تھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وہ چپکے سے گئے اور فوراً ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر یہ مہمان نوازی کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ مہمانوں نے کھانا نہ کھایا جب کھانا لا کر رکھا گیا، مگر فرشتوں نے ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام فوراً خوف زدہ ہو گئے۔ کیوں عرب کلچر میں جو مہمان کھانا نہ کھائے وہ خطرہ لاتا ہے۔ تب فرشتوں نے کہا ڈرے نہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ کے گھر بیٹا اسحاق پیدا ہوگا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بیچ میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں ساتھ میں ہی سفر کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ آگے فلسطین کی طرف بڑھ گئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو دوسری ایریا میں بھیجا گیا تھا۔ اب جو فرشتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی صورت میں ہر چیز بتاتے تھے، تو انہوں نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر بیٹا اسحاق پیدا ہوگا۔ یہ خبر بھی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اب فرشتوں نے دوسری خبر یہ دی، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہ قوم جو حد سے بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت لوط ان کے بھتیجے اور ایمان والے تھے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے، ابراہیم ہمارے سامنے قوم لوط کے لیے شفاعت کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کیا وہاں ایک بھی نیک آدمی نہیں؟ کیا انہیں کچھ مہلت نہیں مل سکتی؟ فرشتوں نے کہا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، لوط اور ان کے گھر والے بچا لیے جائیں گے، مگر ان کی بیوی باقی رہنے والوں میں سے ہوگی۔ پھر یہاں ایک عظیم سبق ہے، نسب نہیں بچاتا، ایمان بچاتا ہے۔ اب فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر سے روانہ ہوئے اور ایک نوجوان خوبصورت مردوں کی شکل میں چلتے ہوئے قوم لوط کے شہر سدوم کی طرف پہنچے۔ اس دوران مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے چہروں کی چمک، ان کا قد، ان کی خوبصورتی اتنی غیر معمول تھی کہ اگر عام آنکھ دیکھتی تو رک نہ سکتی، اور یہی تو وہ آزمائش تھی جو اللہ قوم لوط پر لانا چاہتا تھا۔ اب جب فرشتے سدوم پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت لوط شہر کے باہر بیٹھے تھے، ہر آنے والے مسافر کو پہلے ہی روک لیتے، یہ شہر خطرناک ہے، یہاں داخل نہ ہو، یہاں بدکاری بہت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے قوم پر دکھ کی انتہا ہے۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام نے ان 3 نوجوان کو دیکھا۔ انہوں نے سوچا یہ تو انتہائی خوبصورت نوجوان ہیں، اگر یہ شہر میں داخل ہوئے تو قوم ان کو تنگ کرے گی، تو انہوں نے کہا آپ لوگ میرے مہمان بن جائیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ فرشتے خاموشی سے ان کے گھر چلے گئے۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر داخل ہوتی ہے جو قرآن کریم میں بڑے جلال سے بیان کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، شہر میں نوجوان دیکھ کر ایک عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے خاص ساتھیوں کو خبر دیتی ہے کہ لوط کے گھر آج بہت خوبصورت مرد آئے ہیں۔ یہ خبر طوفان کی طرح پھیلنے لگی، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، دروازے پر ہاتھ مارنا، ایک دوسرے کو بلانا،
چند لمحوں میں سینکڑوں مرد لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس پہ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، یہ ان کی شہوت کی شدت دکھاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے دروازے پر آئے اور بولے، اے لوگو، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم چیختی رہی، لوط علیہ السلام، تمہیں کتنی بار کہا مہمانوں سے ہمیں روکے گا، ہم ان کو دے دیں ورنہ گھر توڑ دیں گے۔ ایک نبی تنہا اپنے قوم کے سامنے رو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوط علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاش میرے پاس تمہارے خلاف طاقت ہوتی۔ جیسے ہی قوم زور زور سے دروازہ توڑنے لگی، فرشتوں نے اندر سے دیکھا اور کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر انہوں نے آنکھوں پر ایسا نور مارا، سارا مجمع اندھا ہو گیا۔ وہ چینکتے ہوئے بھاگ گئے، ہائے ہماری آنکھیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ عذاب کی پہلی قسط تھی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر سینکڑوں مرد اندھے ہو کر چیخ رہے تھے۔ کوئی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بھاگ رہا تھا، کوئی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، کوئی دوسروں کی کپڑے پکڑ کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورا شہر چیخوں سے بھر گیا۔ یہ وہ قوم تھی جو ہر رات بدکاری کے میلے لگاتی تھی۔ پہلی بار کسی نے ان کی شہوت کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ لوگ چلاتے تھے، لوط دروازہ کھول، ہمیں اپنے مہمان دے دے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اب انسان نہیں، فرشتے آ چکے ہیں۔ گھر کے اندر نورانی چہرے والے 3 فرشتے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حکم دیا، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ کیوں رات کے آخری حصے میں ہی کیوں؟ کیونکہ اس وقت قوم زخمی، اندھی، بھاگ دوڑ میں پھنسی ہوئی تھی، شہر میں فتنہ پھیل چکا تھا، بھیڑ بھاڑ میں نکلنا ممکن تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک نبی، ایک باپ، ایک رہنما اپنے گھر والوں کو جمع کر رہا ہے، بیٹیوں جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دل میں ایک خوف، ایک دکھ، ایک بے بسی۔ وہ جانتے تھے قوم نے بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی ہر چہرہ انہیں یاد آ رہا تھا۔ فرشتوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ انسان اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا، جو دیکھے گا وہ عذاب کا حصہ بن جائے گا۔ یہ حکم انتہائی سخت تھا۔ نبی کی قوم تباہ ہو رہی اور خود مڑ کر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں۔ رات کا آخری پہر، تاریکی، ہلکی ہوا اور خاموش قدموں کے ساتھ حضرت لوط، ان کی بیٹیاں اور کچھ مومن چپکے چپکے شہر سے نکل رہے تھے۔ ہر طرف گری ہوئی دیواریں، چیختے اندھے لوگ، ٹوٹے برتن، بھاگتے ہوئے جانور۔ ایک قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ دل سے ایمان نہیں لائی تھی۔ فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سوائے تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے شامل ہوگی۔ جب سب آگے بڑھ رہے تھے، اس کے دل میں وہی پرانی قوم کی محبت جاگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بس ایک نظر، اور قرآن پاک میں آتا ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ مفترین، اب کچھ جگہوں پہ مفترین لکھتے ہیں وہ مڑتے ہی بجلی کی طرح گر پڑی یا پھر پتھر کی ایک پتلا بن گئی، بٹ جو بھی ہوا، یہ عذاب کی پہلی ضرب اس پر آئی۔ یہ سبق ہے کہ نبی کا گھر بھی ہو، دل میں ایمان نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے ان کے عذاب کا وقت صبح ہے۔ فرشتوں نے کہا، صبح تو قریب ہی ہے، یعنی اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ صبح ہوتے ہی جبریل علیہ السلام ایک زوردار چینک لگائی۔ یہ چینک زمین کو ہلا دینے والی، پہاڑوں کو چیر دینے والی، دلوں کو پھاڑ دینے والی آسمان سے نازل ہوئی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ دل پھٹ گئے، کلیجے رک گئے، جسم لرز رہے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر جبریل نے اپنے پر کے کنارے سے پوری بستی کو اٹھا لیا۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جبریل نے صرف ایک پر کا استعمال کیا۔ اللہ اکبر، یہ منظر الفاظ میں بیان ہونا ممکن نہیں۔ پورے 5 شہر، ان کی عمارتیں، ان کے گھر، ان کے درخت، ان کے بازار، ان کے جانور، سب کچھ ایک پر اٹھا لیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے آسمان والے ان کے مرغوں اور کتوں کی آواز سن رہے تھے، یعنی پوری بستی آسمان کے قریب جا پہنچی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بستی کو الٹا کر کے زمین پر مارا۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو اوپر تھا اسے نیچے کر دیا، زمین پھٹ گئی، پہاڑ لرز گئے، آگ کے شعلے اٹھے، چیخیں آسمان تک گئیں، فضا سیاہ ہو گئی، پوری قوم پل بھر میں مٹ گئی۔ اب زمین الٹنے کے بعد دوسرا عذاب آیا۔ ہر مطلب ایک مخصوص نشان، ایک فرشتے کا ہدف اور مخصوص مجرم کا نام، ہر پتھر پہ یہ لکھا ہوا تھا، سجیل یعنی پکڑے ہوئے گرم پتھر۔ اب پتھروں کا عذاب شروع ہو گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پتھر اپنے مجرم کو ڈھونڈتا تھا، کوئی بھاگتا تو پتھر اس کے پیچھے جاتا اور اسے جہاں بھی ہوتا مار دیتا۔ مفسرین کہتے ہیں جب بستی الٹ گئی، زمین کا وہ حصہ دھس گیا، نیچے سے گرم لاوا نکلا، پانی بھر گیا، اسے آج ہم لوگ ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے گہرین ترین، سب سے نمکین جھیل ہے، جہاں کوئی مچھلی، پودا، کیڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ آج بھی عذاب کی نشانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ محفوظ جگہ پہنچے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو صبح کا سورج دھوئیں میں چھپا ہوا
زمین سیاہ، پہاڑ ٹوٹے، بستیاں مٹی گئی۔ یہ منظر ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ایک وارننگ بن گیا۔ عذاب ختم ہوا اور زمین کھچی ہوئی خراب شہر و بستی مٹ گئی، ڈیڈ سی کے پانی کے اندر غرق۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محفوظ جگہ پر قدم رکھا۔ منظر یہ تھا کہ دھوئیں میں چھپی ہوئی زمین، پانی کا شور بھری آواز، پہاڑ ٹوٹے ہوئے، سناٹا۔ لوط علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کی عظمت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر ایک سبق تھا، اللہ کی طاقت، رحم اور عذاب سب کی نظروں کے سامنے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک محفوظ وادی میں گئے۔ وہاں وہ عبادت اور شکر ادا کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، نئی زندگی کی شروعات کرتے۔ مفسرین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ محدود خاندان سے انسانیت کی نئی نسل شروع ہوئی۔ یہ نسل بعد میں مختلف علاقوں میں پھیلی اور انسانیت کو آگے لے گئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک چھوٹے علاقے میں زندگی گزارنا شروع کر دی، عبادت اور نصیحت جاری رکھی۔ قرآن میں یہ ذکر نہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی، مگر مفسرین کے مطابق وہ بڑی عمر تک زندہ رہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ہدایت اور رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ قوم لوط کی کہانی ایک انتباہ ہے۔ اگر ہم اخلاق، ایمان اور حدود کی حفاظت نہ کریں تو تباہی قریب ہے۔ آئے ہم اپنے دلوں میں اس سبق کو بٹھائیں اور ایک نیک، نیا، پاکیزہ اور اللہ کے قریب زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔